بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ، اور جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا اور اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم ناظرین، جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، اور ماں سوائے شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے۔ یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی سیٹ پر جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر بیٹھ کر ہی کیوں نہ بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایات صحیح بخاری کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے تو شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے، تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا اور فرشتہ اس کی بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ جسے میاں بیوی کے تعلقات میں غیر معمولی سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں یہ بہت سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامعہ سعدیہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جہنم واجب ہے اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں، یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہوتا ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق خود بیوی طلب کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور اس بات کو کوئی سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل لازمی ہے۔ چوتھا گناہ جسے میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں
اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام ضرور کریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔